السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ الی آخر الآیہ۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اولاً ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں مشغول ہیں زمین کے اوپر، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، کہیں اولاد کے سلسلے میں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں مشغول ہیں، کہیں کوئی اپنی ذمہ داری کو، گھریلو ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن انہی لوگوں کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اپنی رحمت کا اعلان کیا ہوا ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر مدد کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا ہے کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہی اعلان اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی کروایا تھا۔ تو اللہ کے رسول، اللہ کے اس نبی کے جو ساتھی تھے، کمپینین تھے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کے لیے، اور یہی چیز اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ سے بھی کہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اس دین کو سیکھنے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، پاک دل پر، جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العالمین کا ایک ایک پیغام لے کر آئے اور ان ساری چیزوں کو بتا دیا جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیشہ ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ یہ صرف رسمی تعریف نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں صرف رسمی طور پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کے کلمات ادا کریں، بلکہ ہمارا دل بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی نعمتوں میں سے، انہی انعام میں سے، اسی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم میں سے ایک اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا ہے۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام نازل ہوا تھا اور وہ سماج کا طبقہ جو کافی مظلوم تھا، جس پر ظلم کیا جا رہا تھا، جس کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے انصاف منصف بن کر آئے تھے، ایک بہترین جج بن کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیوں کو، اخلاقی جرائم کو ختم کیا، تو ساتھ ہی ہماری ماں اور بہنوں پر اور سماج کے جو غریب طبقے، غلام طبقہ، ان سب کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ہمیشہ کے لیے مداوع اور علاج کیا ہے، اور ان کے وہ حقوق جو طلب کیے جا رہے تھے، جو ختم کیے جا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کو حصہ بنایا ہے کہ بندہ آج اس کو پڑھتا ہے اور قیامت کی صبح تک اس کو پڑھتا رہے گا، اپنے زبان سے ان حقوق کو، ان ادھیکار کو، ان رائٹس کو ورد کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے، اس کلام کے تلاوت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو ثواب دیتا رہے گا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وراثت کا جو احکام اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں نازل کیا ہے، اس کے اصل نزول کا سبب ہماری مائیں اور بہنیں ہی بنی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنے شوہر کے بھائی کی کمپلینٹ لے کر گئی تھی، تو یہ جو میراث کے احکام جو نازل ہوئے تھے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہی کی شکایت پر اللہ رب العالمین نے اس اتنے عظیم اور اتنے بڑے مسئلے کو نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کی خواتین کو، عورتوں کو بہت اچھے اور جو ان کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے چھینے جا رہے تھے، وہ سارے حقوق کو محفوظ کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دنیا سے جانے سے پہلے بھی مردوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی۔ یہ تو عمومی ایک بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے
ہم پر احسان کیا ہے اور اس کی جتنی شکر گزاری کی جائے ناکافی ہے، کم ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اسی طرح سے بہت مشفقانہ انداز میں، کہیں ڈانٹ کر، کہیں تقریر کے انداز میں، کہیں سمجھانے کے انداز میں، اللہ رب العالمین نے جہنم کے بارے میں، جہنم کے وعید کے بارے میں ہم کو سمجھایا اور بتایا اور ڈرایا ہے. اور امت کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے ذریعے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ذریعے سے آخرت کی فکر پیدا کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت کوشش کی ہے. آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بطور تذکیر کے آئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا ہے کہ مومنین کے لیے تذکیر، ریمائنڈر، ان کو بار بار یاد دلانا فائدہ پہنچاتا ہے. ایک ایمان والے کے لیے وہ تذکیر فائدہ مند ہوتا ہے، بے سود نہیں ہوتا ہے. لیکن جہاں پر فائدہ نہ ہو اور جس کے سامنے ذکر آئے اور اس ریمائنڈر کا احساس نہ ہو، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی پیمائش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو انچ ٹیپ لگا کر ناپنے کی ضرورت ہے کہ کتنے سینٹی میٹر میں، کتنا گرام، کتنا مقدار معمولی سا ایمان اس کے دل کے اندر موجود ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے سامنے آپ کہتے رہو، بار بار ریمائنڈ کرتے رہو، تو ان کو اگر آپ ذکر کریں گے، بار بار سمجھائیں گے، بتلائیں گے، تو اس کا فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. ابھی قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین قرآن کی آیتوں میں اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے، مردوں سے مخاطب ہوتا ہے، تو ضمناً اس کے انڈر میں مائیں اور بہنیں بھی شامل ہوتی ہیں، مسلم خواتین بھی شامل ہوتی ہیں. لیکن کئی کچھ جگہوں پر اللہ رب العالمین نے الگ سے احکام بھی نازل فرمایا. جیسے اللہ رب العالمین نے مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو ایسے ہی خواتین کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے الگ سے حکم دیا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک عمومی اعلان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. بڑا آسان و سلیس ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ رب العالمین نے پہلے جس شخص کو رکھا ہے وہ ہماری اپنی ذات ہے، کہ ہم ایمان کی بات سننے کے بعد، اسلام کی بات سننے کے بعد کتنا اپنے آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلا جو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے، کہ ہم ایمان والے، ہم اہل ایمان کے جن تقاضوں کو کمپلیٹ کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، کیا ایمان کے وہ شرائط ہمارے اندر پورے پائے جاتے ہیں کہ پائے نہیں جاتے ہیں؟ اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کے جو 6 رکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں. حدیث جبریل کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی حالت میں حاضر ہوئے تھے مجلس کے اندر. ایسی ایک مجلس لگی تھی اور ایک اجنبی شخص آتا ہے، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. راوی کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک اجنبی شخص آتا ہے اور اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہے، اجنبیت ظاہر ہو رہی ہے، نہ کہیں مسافر نظر آ رہا ہے، کوئی کنڈیشن بھی ظاہر نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ کون سا شخص ہے، ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں اس کو. اگر سفر کر کے آیا ہوتا تو حالت خراب ہوتی، کپڑے پراگندہ ہوتے، چہرے پر غبارہ آلود، چہرہ مٹی سے اٹا ہوتا، بال بکھرے ہوتے، بال منتشر ہوتے، سفیدی کپڑے کی جو ایک دم خراب ہوئی ہوتی. شدید البیاض الثیابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی کہتے ہیں کہ کپڑا بالکل سفید چمک رہا ہے، بہت صاف ستھرا ہے، اور بال جو ہے وہ بھی بہت اچھے سے بنے ہوئے ہیں، بال بھی نہیں بکھرے ہوئے ہیں. ولا یعرفہ منا احد. یہاں نہ مسافر ہے اور نہ ہی شہر کا ہے، نہ گاؤں کا ہے، کہاں کا ہے، کس محلے کا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، ہم پہچانتے ہی نہیں اس کو کون ہے. لیکن وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزدیک ہو کر بیٹھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں اور اسی طرح سے اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے. اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں بتلائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا، جو 5 پلر آف اسلام آپ بار بار سنتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت، وہی والی حدیث کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 5 چیزیں گنا دی کہ شہادتین ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اگر طاقت ہوتی ہے تو حج ادا کریں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجنبی شخص نے پوچھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم فیتھ رکھتے ہیں، جو بلیو رکھتے ہیں، ہماری جو شردھا، جو آستھا، جو وشواس ہے، جس کو ہم دل سے مانتے ہیں اور مضبوطی سے دل کے اندر باندھے ہوئے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں عقیدہ کے نام سے مانتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟
عقیدہ عقدہ یعقدہ یعنی گرہ باندھنا، گانٹھ مارنا، نوٹ ہم جو گانٹھ مارتے ہیں تو دل کے اندر اسی چیز کو ہم پکڑ کر ہم نے باندھا ہوا ہے دل کے اندر کہ اللہ رب العالمین تنہا ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ربوبیت اسی کے لیے ہے، الوہیت اسی کے لیے ہے، اسماء اور صفات جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیان کیے ہیں اس میں کوئی دوسرا شخص شامل نہیں ہے، اللہ کی کوئی بھی کریشن شامل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ایمان کا شہادتین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل گنائی۔ اب ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک پیغام ملا کہ اسلام اور ایمان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء اکرام نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب دونوں الگ الگ ذکر کیے جاتے ہیں، اسلام کا ذکر اللہ تعالیٰ الگ کرتا ہے، ایمان کا ذکر اگر اللہ رب العالمین الگ کرتا ہے تو یہ دونوں اپنے الگ الگ مفہوم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسلام جو ہے ظاہر کے اوپر ہے کہ ہم شہادتین کا اقرار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اور ایمان جو ہے یہ داخلی چیز کے لیے ہے کہ ہم نے ایمان دل کے اندر اللہ رب العالمین کو یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی کتابوں کو اور فرشتوں پر اور آسمان اور قیامت کے دن پر، تقدیر کے خیر و شر پر ہمارا ایمان کس طرح کا ہے۔ تو یہ داخلی چیز ہے اور یہ ظاہری چیز ہے، یہ دونوں الگ الگ اپنے مفہوم کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک ہی ساتھ ذکر کیا جائے، اسلام کا صرف ذکر کیا جائے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے، یہ الگ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کا ظاہری حصہ اور اسلام کا داخلی حصہ جو باطنی حصہ ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ انکلوڈ ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ تو اب ہم جب بھی ڈسکس کریں گے تو یہ دونوں باتوں کو، دونوں حصوں کو ہمارا ڈسکشن انشاءاللہ شامل حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہم اہل ایمان کو جو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ ہم سب الحمدللہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت نصیب ہوئی ہوگی، خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں سے خطاب کیا ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہو کے نہ بیٹھیں، اطمینان ہو کے نہ بیٹھیں کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے، سب کچھ ہمارا جو ڈاکومنٹس ہے سرکاری کاغذات میں مسلم نمائندگی ہو رہی ہے لیکن عملی زندگی ہماری اس سے کوری ہے۔ وہ بیچارے ہمیں مسلم ماننے کے لیے تیار ہیں اور یہاں کہیں نہ کہیں شیطان ہم کو مجبور کیا ہوا ہے منوانے کے لیے کہ کہیں ہمارے اسلام میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو خالص اسلام ہم کو دیا ہے اس کو سمجھ کر، مان کر، پریکٹیکلی اپنی لائف میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں سے کہا کہ قوا انفسکم، خود کو بچاؤ۔ خود کو کیسے بچائیں گے؟ کیا طریقہ ہوگا بچانے کا؟ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ قوا انفسکم۔ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ کیا تقریر ہے یا درس ہے یا یہ ٹاک ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ میں سوال کرنا چاہوں تو شاید سوال کر سکتا ہوں۔ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے نفس پر قابو پا کر۔ جزاک اللہ۔ اور کوئی؟ اسے معلوم پڑے گا کہ مطلب آڈینس کا دھیان یہاں پر پورا ہے، ورنہ تو میں ایک مندر کی طرح پڑھتا جاؤں اور آپ سن کر چلے جائیں، اس کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ جی، اپنی جانوں پر حفاظت کرنا ہے۔ تو کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ابھی ایک بہن نے کہا کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں خواہشات کی اتباع نہ کر کے۔ شروع میں نے اشارہ دیا اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان اور اسلام کا الگ الگ جو ذکر کیا ہے، سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ پیور ہونا ضروری ہے، یہ خالص ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر اگر کھوٹ ہوا تو چاہے وہ حاتم طائی کی طرح صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، چاہے وہ بہت بڑا حاجی، نمازی، تہجد گزار کیوں نہ ہو، وہ ساری نیکیاں اس کی تباہ و برباد ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آپ کے سامنے موجود ہوگا، کتنی بڑی امت کی فقیہہ صحابیہ، ہم سب کی امام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کتنا بڑا پیغام انہوں نے اسلام کا نقل کیا ہے۔ وہ خود سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور سے رشتے میں شریک ہوتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ تو کافی نیک تھے، وہ کافی خیرات، صدقہ تو خیرات کیا کرتے تھے اور کافی نیکی کا کام کیا کرتے تھے، بعد میں چل کر انہوں نے کافی اپنے آپ کو سدھارا تھا، تو کیا وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں۔ انہوں نے آخری وقت میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی، یعنی ایمان نہیں لایا انہوں نے، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اصل جو مین کی ہے جنت میں داخل ہونے کی، وہ کی ہی نہیں ہے، ان کے پاس چابی نہیں ہے، تو جنت کے اندر کیسے داخل ہوگی؟ اور یہی وہ عبداللہ بن جدعان ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں حلف الفضول کا جو واقعہ ہے
کہ مکہ کے اندر یا مکہ کے باہر جو بھی مظالم ہوا کرتے تھے، ظلم ہوا کرتا تھا کسی کے اوپر شخصی طور پر، ذاتی طور پر، تو ان لوگوں نے 4-5 قبائل نے مل کر ان کے گھر میں میٹنگ کی تھی کہ مکہ کے اندر یا مکہ کے باہر کہیں بھی کسی شخص پر ظلم ہوگا تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، اس کی مدد کی جائے گی۔ عبداللہ بن جدعان ہی کا گھر تھا، اتنی نیک اچھی نیت کے لیے، اور یہ قسم اتنی اچھی تھی کہ اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ اگر آج دوبارہ لوگ اس بات کے لیے جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں کہ واپس سے پھر اس طرح کہیں اگر ظلم ہو اور اس کے لیے اکٹھا ہو جائیں، قسم کھا لیں، تو میں اس قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں اس طرح کی گیدرنگ کے لیے تیار ہوں، میں اس طرح کی سبھا اور مجلس کے لیے تیار ہوں کہ لوگ اکٹھا ہو جائیں اور مل کر قسم کھائیں کہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونے دے گا، اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے خلاف اس کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور اس کے ذریعے سے بھی ہم کو بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ سماج کے اندر ایسے لوگوں کو، ایسے مضبوط لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ سب روتے ہیں جہیز سے، سب روتے ہیں سماجی رسومات سے، سب کرا رہے ہیں، سب بیمار ہیں، سب پریشان ہیں، اور عجیب مصیبت ہے کہ سب اسی کو چاہتے نہ چاہتے سب اس کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بائیوگرافی کا اس پارٹ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ان لوگوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی اس اچھی چیز کا حوالہ دیا اور اس کا اپروول دیا نبوت کے بعد کہ اگر آج بھی اس طرح کی چیزوں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو سماج کے ایسے ذمہ داروں کو، ایسے بڑے لوگوں کو، ایسے سماج کے جو خراب اور غلط چیزیں، جو خرافات والی چیزیں ہیں، اس کے خلاف اکٹھا ہونے کی، اس طرح جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ اگر اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی مہم چھیڑتا ہے اور ہلکے سے اس کو کر کے ختم کر دیتا ہے، تو لوگوں کی زبان پر یہ جملے ہوں گے، ہاں غریب ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، اس لیے اس کی طرف سے ایسی چیز ہو گئی ہوگی۔ لیکن اگر ایسے مضبوط لوگ اکٹھا ہوں گے، سماج کے ذمہ دار لوگ اکٹھا ہوں گے، تو ہم سب سے کوئی نہ کوئی شخص جڑا ہوا ہے، ہمارے گھر کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے جو جینس افراد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، کئی خواتین الحمدللہ ان کا زمرہ مضبوط ہے، تو اس سلسلے میں کوشش کی جا سکتی ہے۔ پہل کہاں سے ہو اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو مرر دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنا ماضی یاد کرو، آپ نے تو کہا تھا، آپ نے تو لیا تھا، آپ نے تو یہ رسم کی تھی، آپ کے یہاں تو فلاں فیملی فنکشنز کے اندر، فلاں فیملی پروگرام کے اندر یہ خرافات ہوئے تھے۔ تو وہاں جہاں سے بندہ توبہ کرتا ہے وہاں سے اس کے دن کی، اس کی زندگی کی نئی شروعات ہے، اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ سچے دل سے جو توبہ ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیتا ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی بولے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، تو اس کے خلاف ہم کو اٹھنا ہے، چاہے وہ کام میں خود کیوں نہ کر رہا تھا۔ میری ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف میں اٹھ کر کھڑا ہوں اور میں بولوں۔ اسلام کے دو پہلو آپ جانتے ہیں، کافی مشہور ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو پیغام ہے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اسلام کا یہ جو دو زمرہ ہے، دو کوالٹی ہے، دو پہلو ہے، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلامک اسکالر کہتے ہیں کہ آدمی اگر غلط کام خود کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس غلط کام کو روکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس غلط کام کو نہ روکے۔ اب ایک آدمی بے نمازی ہے تو وہ اپنے لیے اس کو دلیل نہیں سمجھ سکتا، دلیل نہیں پکڑ سکتا، لیکن اس کے اوپر دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پر لوگوں کو ابھارے۔ وہ نیکی کا کام خود نہیں کرتا لیکن دوسروں کو بولے گا، اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر، بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ملعون قرار دیا بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو۔ ایک تو خود غلط کام کرتے ہو، دوسرے کو غلطی پر ٹوکتے نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ڈانٹا اور پھٹکارا ہے۔ تو اگر سماج میں ایسے ہی ہر کوئی آنکھ بند کر کے جیے کہ مجھ سے اس سے کیا مطلب، اس کی زندگی ہے وہ دیکھے گا، وہ جانے گا، اس کو جب تکلیف کا احساس ہوگا وہ تب پلٹ کر آ جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا متحمل نہیں ہے، اس لیے اسلام نے اس پر سختی سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر ہم ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، سر فہرست ایمان کا جو پہلو ہے، اگر اس کا خیال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو قوا انفسکم واہلیکم نارا کا پیغام دیا ہے وہ اس کو ہم اچیو کر رہے ہیں، ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، ہم اس کو لے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے بارے میں جو زور دیا ہے قرآن کی آیتوں کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اپنی حدیثوں کے اندر، اس کی قیمت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اندازہ ہم کو اس وقت ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مشہور اعلان کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے حقوق میں کبھی معافی نہیں کبھی معافی کی گنجائش اس کے لیے نہیں ہے۔ آسانی سے اللہ رب العالمین نے اس کو 3 حصوں میں قرآن کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات جو ہے، اس کے اندر اس کی یونٹی، اس کو اکیلا ماننا۔ اب اگر اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کوئی اس میں خرافات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے۔ کوئی زمین پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے لوح محفوظ میں دیکھنے کا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کوئی اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں کلیم کرے کہ یہاں سے بیٹھ کر بغداد اور کوفہ میں وہ مشاہدہ کر رہا ہو، تو اللہ رب العالمین کے علم غیب سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے کو اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیول تک پہنچا دینا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بڑی گستاخی کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے. کسی کو اس کی برائی کرنے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو جو جس لیول کا نہیں ہے اس کو اس کے لیول سے اٹھا کر اس کی اونچی جگہ پر پہنچا دینا, یہ اس کو ذلیل کرنے کا بڑا طریقہ ہے. اب بیچارہ کوئی جو صفائی کرمچاری ہو, اس کو لوگ کبھی ٹونٹ مارتے ہیں نا, بڑا پرائم منسٹر بن کر گھومتا ہے, یہاں صاف نہیں کیا وہاں صاف نہیں کیا, تو وہ بولتا بھائی کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہو. تو مذاق اڑانے کا ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ اس کا جو لیول ہے اس کے لیول سے اس کو اٹھا کر اونچی جگہ پر لے جا رہے ہیں, تو وہ خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے. ایک وہ آدمی جو اونچے لیول کا ہے اس کو اس مقام سے اٹھا کر نیچے کرنا, تو یہ بھی اس کو ذلیل کرنے کے برابر ہے. پرائم منسٹر کو کوئی بولے صفائی کرنے والا, تو وہ اپنے لیے اس کو عیب کی بات سمجھے گا, پولیس ہوگی اس کو پکڑ کر لے جائے گی, اس کے خلاف ایکشن ہوگا. تو یہ خلاف ہوا اس چیز کے کہ آدمی کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھو جو جس کا لیول ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک حدیث کے اندر کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے گستاخی کی ہے, میرے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا. میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. ہمارا نبی اپنے لیے شرف اور عزت اور جو کامیابی سمجھ رہا ہے, اپنے لیے جو نیک نامی کا سبب سمجھ رہا ہے, اپنے رب سے اپنا انتساب ہے, اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے جوڑنا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی نسبت کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کسی لفظ کے ذریعے سے اپنے لیے حقیرانہ جو جملہ ہوتا ہے کلب فلاں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اپنے لیے اعلان کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ کے رسول اگر اس چیز کو جانتے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, لستکثرت من الخیر, تو میں خیر کی ساری چیزوں کو جمع کر لیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گندا الزام لگایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا شخص ہوگا, غیرت والا مرد یا غیرت والے گھرانے کے لوگ, جو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ علم غیب جانتے تھے اور 1 مہینے تک انہوں نے صبر کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سے مل رہے ہیں, دوسرے صحابہ کرام سے مل رہے ہیں, مسجد میں میٹنگ ہو رہی ہے. کیسے اس بات کا آدمی کلیم کر سکتا ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے چیزیں بتا دی, تو چیزیں بتا دی جانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین نے اس غیب کو ظاہر کیا, انسین کو سین کر دیا. اب وہ غیب نہیں رہا, علم ظاہر ہو گیا. اگر ہم اسکول میں ہیں, اگر اسکول کے جو کویشچن پیپر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ واضح نہیں ہوتے, کیا آنے والا ہے کچھ پتہ نہیں, لیکن اس کو دکھا کر اس کے بعد ایگزام دیا جائے تو یہ تو دکھایا گیا کویشچن آنسر ہوا. پیرنٹس بھی ناراض ہوں گے, ٹیچر پرنسپل صاحب بھی ناراض ہوں گی یا ناراض ہوں گے. تو یہ دکھا کر اس کے بعد سین اور انسین کا فرق ختم ہو جاتا ہے, وہ چیز باقی نہیں رہ جاتی. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جس چیز کو ظاہر کر دیا ہے تو اب وہ غیب کا علم نہیں ہے. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن کی آیتوں اور حدیثوں میں اس چیز کا اظہار کیا ہوا ہے کہ اس چیز کی ان کو خبر نہیں تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی تفاصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں کے اندر ہمارے سامنے مذکور ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑنا, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ہم کوشش کر سکتے ہیں, امید لگا سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی شخصیت, اتنے بڑے حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں لڑک کر جانے والا ہوں کہ میں جہنم کی طرف چلے جانے والا ہوں. اور ہم عبادت کرنے کے بعد اتنے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. ہم اہل حدیث گھرانے میں ہیں یا کتاب و سنت سے جڑے ہوئے ہیں یا قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں, تو اپنے لیے اتنا اپنے آپ کے لیے کانفیڈنس ہے کہ ہم انشاءاللہ کنفرم ہمارے لیے جنت تو رجسٹرڈ ہے. تو ہم کو اس بارے میں فکر ہونی چاہیے, گھبراہٹ ہونی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی شخصیت ہے, وہ گھبراتی تھی. وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ ساری میری حکومت اور میں جتنی بھی نیکیاں کی ہیں ان ساری نیکیوں کے بدلے اللہ رب العالمین مجھے صرف جہنم میں نہ داخل کرے, جنت الگ چیز, صرف جہنم سے ہی بچا لے اللہ رب العالمین, یہی میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو ہم جو بھی صدقہ و خیرات کریں, چاہے ایک سجدہ کریں, چاہے کوئی عبادت کا چھوٹا کوئی بھی نیکی کا کام کریں, اللہ رب العالمین سے اس سلسلے میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر. آپ نے سنا ہے رمضان کے مہینے میں بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے, وہ اس کے بعد پھر 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو نیکیاں کی اس کو قبول کر, ہمیں رمضان کا مہینہ حاصل فرما. تو یہ, اور اسی طرح سے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی جو مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کا گھر بنایا تو اللہ رب العالمین کے گھر بنانے کے بعد انہوں نے دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کام کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا نبی, جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العزم من الرسل قرار دیا ہے. ایسے لوگ اپنی نیکی کا کام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, ایسے تنگی کی حالت میں پریشان ہو کر بنا رہے ہیں, لیکن وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اور ہم آزاد, ہمیں ٹینشن نہیں ہے.
ہمیں فکر نہیں ہے ان لوگوں کی جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، یا ایسی جگہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے وہ جگہ مضبوط نہیں ہے، یا ایسے گھروں کو آباد کرنے کے لیے یا گھروں میں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار نہیں ہے، ہمیں اس کی تعمیر کا اس کے اندر ان چیزوں کو زندہ کرنے کا ہمیں اتنی فکر نظر نہیں آتی. تو ان لوگوں نے اس چیز کا خیال کیا اور اس کے لیے کوشش کی اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ. پہلے ہم ان ساری چیزوں کو سیکھیں جو جہنم سے بچانے والی ہیں، ایمان اور سنت رسول کے حاصل کرنے کے بعد دین کے حساب سے اس پر عمل کرنا. اللہ رب العالمین نے اس پر زور دیا ہے. اہلیکم و اہلیکم، اللہ رب العالمین نے کہا اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اپنے گھر والے اس میں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں کون کون آ سکتا ہے. اپنے بچے ہیں، شوہر ہے، دادی ہیں، دادا ہیں، یا اپنی ساس، اور جو لوگ جڑتے ہیں ہم سے سارے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے خیال رکھیں. ماؤں کا رول گھر کے اندر بہت زیادہ ہے، اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے بہت اہم رول ہے. اگر وہ چاہیں تو ان کے ہمتوں کو مضبوط کر کے ان کو وہ مثال پیش کر سکتے ہیں جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا تھا کہ صحابی رسول ڈر رہے ہیں کہ مجھے شہید کرنے کے بعد وہ میرے جسم سے چمڑے کو الگ کریں گے، میرا مسئلہ کریں گے، میرے ساتھ گستاخی کریں گے. تو ماں نے ہمت باندھی کہ مرنے کے بعد، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو اس کا چمڑا نکالا جاتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو آدمی حق پر اور مضبوط ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے. لیکن چارجر جو پوائنٹ ہے جہاں سے جس سینٹر سے چارجنگ ٹرانسفر ہونی ہے، اگر وہیں کمزوری ہے، وہیں فالٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے دین سب سے پہلے میرے اندر، ہمارے اندر، ہم سب کے اندر آنا چاہیے. اس لیول کا آنا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے چارج کر سکیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں تو کہہ دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہم کو خود کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مردوں کو کنٹرول کرنے کے بارے میں، ایک حدیث میں خواتین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر کنٹرول کرتی ہیں. حدیث میں ہے ذکر. اب اگر شوہر بے دین ہو رہا ہے یا بچوں کے اندر دینداری نہیں آ رہی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں یہ اس چیز کی تلقین کی ہے، چیز ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم اپنے اولاد کے اندر، اپنے شوہر کے اندر، اپنے گھر کے اندر دین کو زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکتی ہیں، ان کو پروان چڑھا سکتی ہیں. ان کی تربیت گاہ ہمارے ہی پاس ہے. اسکول میں بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن صبغۃ اللہ رب العالمین کا جو کلر کچھ وقت میں ہم نے جو بچوں کو دیا تھا عربی مدرسے میں بھیج کر یا اسکول میں بھیج کر یا کہیں بھی کسی قاری کے پاس بھیج کر، اس بچے نے وہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ جو تعلیم حاصل کی تھی اللہ رب العالمین کا کلر حاصل کرنے کے لیے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کی جو بات، دین کی جو بات، حدیث کی جو بات اس نے سیکھی، اس سے اچھا کلر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پرہیزگاری جو اس نے سیکھی ہے. لیکن گھر پر آنے کے بعد اس کے خلاف جو بچہ کام کرتا ہے یا ہم سب اس میں انوالو ہیں، تو وہ چیز جو اس نے سیکھی ہے، صحیح چیز، اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. اس کا پرابلم ہم لوگ سب فیس کرتے ہیں. ہم پڑھاتے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے، آپ اپنے بچوں کے درمیان چیز کہیں نہ کہیں دیکھتے ہوں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم گھر میں اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ہم خود اس چیز کے اندر انوالو ہوں. اور میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ کرتی ہیں، کہ بہت ساری اس طرح کی ہماری مسلم مائیں اور بہنیں ہیں. سوری، اخلاق، جی بالکل، جزاک اللہ. اخلاق سے پہلے ایمانیات جو میں نے اشارہ کیا تھا. اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کو جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک، اور آپ اللہ رب العالمین کو یاد رکھو، اللہ رب العالمین آپ کو یاد رکھے گا. آپ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین آپ کو یاد رکھے گا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، تکلیف میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تم کو جب آسانی کے وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کو تکلیف کے وقت یاد رکھے گا. یہ مزاج ہم بچے کی جو شروع ہی سے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تربیت کرنے کی کوشش کریں گے. اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں الحمدللہ جہاں شعور ہے، بیداری ہے اس سلسلے میں، تو اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں. لیکن کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، ہم نے ٹوکا ہے باقاعدہ، اور ماں باپ کی طرف سے شکایت ہوتی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو ٹوک رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدقے کی کھجور کھا لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلاتے ہیں، کخ کخ، تھوک دو، مناسب نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ہم آل بیت اور اہل بیت والے یہ صدقہ و خیرات کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، ہمیں یہ چیز الاؤ نہیں، اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے، چھوٹے ہیں بھی، سید و شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ. تو یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے چھوڑ دو، کھانے دو ان کو. اور اسی طرح سے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہم مسلمانوں کی ماں، ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، تو ان کے بیٹے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے
عمر بن ابو سلمہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، پال رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے میں ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھوم رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا. اللہ کے رسول نے فرمایا کل مما یلیک سم اللہ وکل بیمینک. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کے نام سے کھاؤ، اور یہاں وہاں ہاتھ مت گھماؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان کو، یہ نہیں چھوڑا ہاں ٹھیک ہے گھماؤ ہاتھ، کھیل کھیل کے کھا تو رہا ہے، بولتے ہیں نا کھا رہا ہے، گرا رہا ہے، کھا تو رہا ہے. اور آج تو اور آسان طریقہ ہو گیا، ڈیوائس کے ذریعے سے ہم نے ڈیوائس دے دیا، لگے رہے اس میں، چاہے بھیم دیکھے، چاہے وہ رام دیکھے، چاہے ہنومان دیکھے، چاہے کچھ بھی دیکھے اینیمیشن، چاہے اخوانی دیکھے، کچھ بھی دیکھے. وہ کیا اس کو پلایا جا رہا ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے. تو سب سے پہلے اخلاق سے پہلے ایمانیات ضروری ہے. یہ اسلام پورا مرکز ہے ان ساری چیزوں سے مجموعہ جو تیار کیا گیا ہے. اگر ہم اس اسٹرکچر کا خیال رکھیں گے تب ہم حفاظت کر پائیں گے، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی جو تھے، نماز کی حالت میں بول دیے تھے، نیو مسلمان ہوئے تھے، لوگ گھور رہے ہیں تو ان کو بول رہے ہو میری تو بربادی ہے، کیوں مجھے ایسا گھور رہے ہو نماز کی حالت میں. پھر وہ اور سختی سے گھور رہے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ صحابہ کرام اپنے پیر پر پٹک رہے ہیں، یہ اور ناراض ہو رہے ہیں، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے. ایک نے علم چھینکا تھا، میں نے تو صرف یرحمک اللہ کہا تھا نماز کی حالت میں. تو اب اتنا سنگین معاملہ، اب وہ صحابی تو حیرت میں پڑے ہوئے ہیں، بولے ایسا کیا کر دیا میں نے. اللہ کے رسول نے سلام کرنے کے بعد کہا دیکھیے ایسا معاملہ ہے، اب چھوٹے ہیں تو ابھی ہم نیو مسلم ہیں، لیکن نماز کی حالت میں سب کی اجازت نہیں ہے. تو یہ شروع سے ہم کو اس کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، بچوں کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ پھر یہی ہوتا ہے آگے چل کر خرافات آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہی بچے پھر ہماری بھی نہیں سنتے. استاذ تو بس کیلنڈر میں ریمارک دیتا رہتا ہے اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شروع سے ہی اس چیز کو دھیان دینے کی کوشش کریں، اور سب سے پہلے خود ہم اس چیز کو کریں، اپنے گھر والوں کو اس چیز میں لانے کی کوشش کریں. اور جب بھی ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو، چاہے فیملی پروگرام ہو، چاہے اسکول کا پروگرام ہو، الرٹ اویئرنیس ہماری ظاہر ہونی چاہیے وہاں پر کہ اسلام کے خلاف ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیز نہ آنے پائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، اور صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کا پہاڑ، اونچی شخصیت، بہت بڑے صحابی، اور صحابی جو ہیں صحابہ کرام کے لسٹ میں عالم صحابی، بڑے صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ رب العالمین سے جو حیا کرنے کا حق ہے، اللہ رب العالمین سے اس طرح کا شرم کرو. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو شرم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم سب کو شرم آتی ہے، وی آر فیلنگ شیم، ہم کو تو آتی ہے، ہم کو شائع ہے ہم کو اللہ تعالیٰ سے، ہم کو اس سلسلے میں ایسا کوئی معاملہ تو ہے نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور صحابہ کرام نے وہاں پر جواب میں کہا والحمدللہ. تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم شریعت کی کسی چیز پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم کو خوف ہے کہ شرک پیدا ہو جائے، ریا آ جائے، اس کے اندر شامل ہو جائے، تو اس وقت دل کے اندر بول دیں. ورنہ اگر اس طرح کا خوف نہیں ہے تو الحمدللہ زبان سے کہیں. کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان نستحی والحمدللہ، اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں، والحمدللہ، اور اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ ہم دین کے اس پارٹ پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ لوگوں کو جو پہلے انبیاء کرام کے، پہلے نبیوں کی شریعت میں سے جو باتیں حاصل ہوئی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر شرم نہیں ہے تو اس کے بعد جو چاہے کرو، شرم ختم ہوگی تو جو چاہے وہ کرو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم شرم کر رہے ہیں، ہمیں شرم ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الراس وما وعى. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارا جو سر ہے، سر اور سر کے اندر جو چیزیں ہیں، سر جن چیزوں کو لیا ہوا ہے، ہمارے اس سر میں اگر یہاں تھوڑی سے لے کے سر تک دیکھتے ہیں، سر پر بال ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 جبڑوں کے بیچ میں ایک زبان ہے اور اوپر دانت ہے. تو ہم ان چیزوں کا استعمال شریعت کے خلاف کتنا کرتے ہیں یا شریعت کے سپورٹ میں کتنا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ حق ہے، یہ حیا کا حق ہے کہ اس پر رعایت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زور دینا چاہتے ہیں. اب آدمی زبان سے کوئی بات کرتا ہے تو سارے گناہ کی باتیں تقریباً زبان سے ہوتی ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، وہ عبادت کی کام کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے. کان سے وہ کن چیزوں کا استعمال کرتا ہے؟ معصیت کے، گناہوں کے سننے میں، یا پھر نفس کو، سول کو، جو غلط چیزیں گناہوں کے ذریعے سے لذت پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے. آنکھوں کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، آنکھوں کا کیا استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح سے جبڑوں کا کیا استعمال کرتا ہے. یہ بال کے تعلق سے اگر ایکسٹرا اضافہ یہاں ہم ایڈ کرنے کی کوشش کریں تو اسلام نے بالوں کے تعلق سے بھی ہدایت دی ہوئی ہے، خاص طور پر مردوں کے سلسلے میں.
مردوں کو اللہ رب العالمین نے بالوں کے سلسلے میں حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بالوں کے پیچھے مستقل نہ لگے رہو. بال کا اکرام کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو. اب آج ہمارے بوائز، ہمارے بچے خاص طور پر اس سلسلے میں کافی شکایت ہے ان سے کہ وہ جو یورپ کا جو کلچر ہے ان کے بالوں پر پورا جھلکتا ہے، یا تو ٹوتھ برش کی طرح یا تو صفائی کرنے والے برش کی طرح ان کے بال نظر آتے ہیں. تو ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سختی کرنے کی کوشش کریں. یا وہ مرغا کلر اور دوسرے پتہ نہیں کون کون سے کلر لگائے ہوئے رہتے ہیں. تو اب اللہ کے رسول نے خالف الیہود والنصارى، بلکہ ایک حدیث کے اندر خالف المشرکین کا بھی حکم دیا ہے کہ مشرکین یہود و نصارہ ان کی طرح بننا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سختی سے روکا. ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر پوری تفصیل ہے وہ، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث یا کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے جب اس سے جڑ جاتے ہیں، جن کا کلیم ہے کہ ہم کتاب و سنت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، باقی عمومی طور پر تو سارے مسلمانوں سے شکایت ہے جہاں پر یہ شکوہ پایا جاتا ہے. سڑک کے کنارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے سے منع کیا. اکثریت مسلمان بچوں کی وہ سڑک کے کنارے بیٹھی رہتی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس میں اور زیادہ خرابیاں اور بہت زیادہ ہے، وہ الگ موضوع ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں زور دیا ہے کہ ہم اس سے خیال رکھیں کہ ہم سر کے اندر جو کچھ ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا والبطن وما حوا، اور پیٹ جو ہے، اور پیٹ جن چیزوں کو کور کیے ہوئے. اب پیٹ کے اندر آتا ہے دل کے اندر کیا چیز ہے؟ ہم اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں. اللہ رب العالمین کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے یہاں محبت کمی ہے، یا پھر جو خرافات دل کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ پیٹ کے اندر معدہ بھی ہے، کہ آدمی اب پیٹ کا مس یوز کیسے کرتا ہے کہ وہ حرام کو کھاتا ہے، ان چیزوں کو کھاتا ہے جس کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں، دوسروں کی چیزوں کو، وراثت کی چیزوں کو، چوری کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیا اس طرح کرو کہ دماغ، دل، آنکھ، بدن، پیر، ہاتھ، سب کچھ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے محفوظ رہے. یہ اصل حیا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس چیز کی تلقین کی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلْتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور تم کو چاہیے کہ تم موت کو یاد کرو اور اس وقت کو یاد کرو جب بوسیدہ ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کے بعد وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے گا، وہ دنیا کی زینت کے پیچھے نہیں پڑے گا. قرآن کی ایک آیت تو ہم کو سکھاتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کا بیلنس سکھایا ہے ہم کو کہ دنیا اور آخرت دونوں ساتھ میں لے کے چلنا ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کو پڑھیں گے تو کتنا سادہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر، پیٹھ پر نشان دے کر رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کیسر و کسرا تو اتنا نرم گداز بستر پر آرام کرتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پر ایسا نشان دے کر اچھا نہیں لگ رہا، اگر آپ حکم دیں تو ہم ضرور انتظام کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا کبھی تم نے مجھے اس طرح پایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا ٹارگٹ صرف دنیا نہ رہے، آدمی دنیا کو دین کے لیے خرچ کرے، جو کچھ وہ حاصل کرے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام کافی مالدار تھے الحمدللہ، جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے لیے خرچ کیا. یعنی دنیا کی زینت کے لیے پاگل نہیں ہونا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بندے کے ذہن کے اندر، اس کے دل اور دماغ کے اندر یہ رہے کہ اس کو آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے. جب اس کے اندر آخرت کی فکر ہوگی تو جس طرح سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرام خوری سے روکا تھا، صدقہ کھانے سے روکا تھا، صحابہ کرام غلطی سے کھجور کھا لیے تو ہاتھ ڈال کر، یا وہ چیز کھا لیے جو کہانت کے زمانے کی کمائی ہوئی تھی، ہاتھ ڈال کر اس کو نکال کر قے کر رہے ہیں. آخرت کا خوف تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام اسی چیز کی پرواہ کرتے تھے اور غور کرتے تھے کہ کہیں اس میں شامل نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں ابھارنے کی کوشش کی. تو یہ قوا انفسکم واہلیکم نارا کا جو پیغام ہے، ان ساری چیزوں کو کور کیا ہوا ہے. ہماری ذمہ داری اس سلسلے میں یہ بنتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز راسخ رہے، بیٹھی رہے کہ ہمارا کام اللہ رب العالمین نے جو ہم کو دیا ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے، کہ ہم آخرت کو اپنے آپ کو کس طرح تیار کر رہے ہیں. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، کبھی الگ نہیں ہو سکتے. اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو حیا فکر آخرت کا حصہ ہے. اگر بندہ اللہ رب العالمین سے حیا کرے گا تو وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی ایسے کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. اور یہی چیز وہ اپنے بچوں کے رگ و ریشے میں، اپنی اولاد کے رگ و ریشے میں، اپنے گھر والوں کے رگ و ریشے میں یہ
یہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو بندہ اس کے لیے کوشش کرے گا، وہ کسی کی گاڑی کو خراب نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو احساس ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ وہ اسکول میں کسی کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں بات آئے گی تو اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ بچہ ہے، کہیں نہ کہیں ناسمجھی میں اسی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ فکر کہیں نہ کہیں ضرور اس کے اندر کام کرے گی اگر ہم نے اس طور پر کام کرنے کی کوشش کی تو۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کے اندر اور بھی جگہ پر ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے، جس کو مشہور آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے نام سے ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو، انسانوں کو، جناتوں کو اس کے لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ تو یہ عبادت کا ہی حصہ ہے۔ اور ہم اب اس سے پہلے بال کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک بچہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو بال مکمل رکھو یا تو چھل لو۔ اس کا ایک سائڈ کا بال پورا چھلا ہوا تھا۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ بال کے قضاء کے جو طریقے ہوتے ہیں، قابضہ عین، آدمی یہاں سے چھل لیتا ہے، پیچھے کا باقی رکھتا ہے، پیچھے کا چھل لیتا ہے، یہاں سے باقی رکھتا ہے، سینٹر کا چھل لیتا ہے، سائڈ سے باقی رکھتا ہے، یا کسی ایک سائڈ کا چھل لیتا ہے، یعنی وہ قریب حلق ہوتا ہے، ایک دم ٹکلے کی طرح ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح کیفیت میں نہیں رکھنا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ حرام کی قبیل سے ہے، یہ بات چھوٹی ہو لیکن جب وہ حرام کی قبیل سے ہو، حرمت کی حد تک پہنچ جائے تو وہ چھوٹی نہیں رہ جاتی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم خاص طور پر اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس طرح کی چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ اب میں نمازی، میں عبادت گزار، میں موحد، لیکن میرے گھر والوں کے ساتھ معاملہ سنگین ہے، جاب سے آتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، گھر والے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کو پرابلم ہے، وہ نہیں کر پا رہے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ابھاریں۔ بزرگ شوہر ہے وہ نمازی ہے، یا بزرگ خاتون ہے وہ نمازی ہے لیکن ان کا شوہر نمازی نہیں ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انفسکم واہلیکم نارا کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کے آگے ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کہا ہے۔ کیونکہ وقودها الناس والحجارہ، انسان جب آگ جلاتا ہے تو آگ جلانے کے لیے اس کو فیول کی ضرورت پڑتی ہے، ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ وہ آگ پکڑے اور آگ جلتی رہے، آگ بڑھتی رہے۔ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ تو جلائے رکھے ہوئے ایک زمانے سے، اور جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو جلایا ہے اور جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنی بھڑکی ہوئی ہے غصے میں کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے۔ اس جہنم کی آگ جو انسانوں کے انتظار میں ہے، جس طرح سے دشمن چھپ کے بیٹھ کر اپنے دشمن پر وار کرنا چاہتا ہے، جس طرح سے حبشی غلام نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چھپ کے حملہ کیا تھا، اس طرح سے وہ انتظار میں ہیں۔ اور قیامت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اس میں سے ایک گردن نکلے گی جس کی بڑی زبان ہوگی، آنکھیں ہوں گی، وہ پکارے گی کہاں ہے زمین پر ظلم کرنے والے اللہ رب العالمین کے نافرمان مشرکین، ایسے لوگوں کو، گناہ گاروں کو، وہ انتظار کر رہی ہے ایسے لوگوں کو، جہاں کا ایک پل ہم آپ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے وہاں جانے کے بارے میں۔ تو ہم کو اس کے وہاں بچنے کے لیے کہ ہم کو نہیں جانا پڑے، ہم کو یا ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے کام کریں، ایسے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملائکۃ غلاظ، ایسے فرشتوں کو مسلط کیا ہوا ہے جو سخت مزاج ہیں، جن کے یہاں سختی ہی تصور کی جا سکتی ہے، رحم کی امید نہیں کی جا سکتی ان سے۔ آدمی تڑپ رہا ہے، دیکھیے دو طریقے کی سزا ہوتی ہے، ایک تو وہ سزا ہوتی ہے جو جسم پر ہوتی ہے، اور ایک وہ سزا ہوتی ہے جو مینٹلی آدمی ٹارچر ہوتا ہے۔ تو جہنم میں دونوں طرح کی سزائیں دی جائیں گی۔ ایسا فرشتہ مسلط ہے جس کے لبوں پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئے گی، وہ سوچے گا کاش کچھ محبت کے کچھ بولتے، ہاں بھائی آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے پر سختی زیادہ ہو رہی ہے، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غلاظ شداد، سختی کرنے والے فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا دوسری جگہ پر کہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، زخموں کا پیپ ہوگا، کوئی اکڑیاں لے کے گھسیٹ رہا ہوگا، رونے کی آوازیں ہوں گی، بلبلاہٹیں، عذاب علیم کہا ہے، پین فل عذاب۔ صرف عذاب پنشمنٹ مخمل والا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ صفت جوائن کی حمزہ کے ساتھ علیمن۔ تو ہم اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی کوشش کریں جہاں پر کبھی کوئی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک جگہ ہے بہت کھنڈر ہے، بہت ڈراؤنی جگہ ہے، ہم دیکھ کر آئیں تو دوبارہ وہاں جانے کی کوشش ہمت نہیں کریں گے، اور میسج کر کے ہر ایک کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے جانکار ہو یا نہ جانکار ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی جہنم کے بارے میں ہم کو بتایا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم کو بتایا ہوا ہے بار بار قرآن کے اندر۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم تک پہنچائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی افسوس کا موقع نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ زبان، یہ منہ، یہ ہاتھ
اللہ رب العالمین یہ اس دن گواہی دیں گے, منہ کی تو بولتی بند ہوگی, جسم کے چمڑیاں گواہی دیں گی, چمڑیاں گواہی دیں گی جسم کی, ہاتھ تو گواہی دے گی لیکن جسم کی چمڑی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ گواہی دے گی. اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا انتظام جہنم کے اندر کیا ہوا ہے, تو ہم کو اس جہنم کی آگ سے خود کو بچانا ہے اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو بچانا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان فرشتوں کو جس چیز کا حکم دیا جائے گا اس کی مخالفت نہیں کریں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں. شریعت کے جو احکام, جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں, بنا چوں چرا اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ کو مشہور ہے چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے زید بن محمد کے, کہ وہ گود لیے ہوئے تھے لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے ہی بیٹے ہیں, ابھی انہی کے نام سے منسوب ہو گئے. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم ہو گیا تھا, حالانکہ اس سے پہلے وہ آزاد تھے. بچپن میں ان کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غلامی کر رہے تھے, اور اس کے بعد پھر نکاح کے بعد ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو گفٹ کر دیا تھا. اللہ رب العالمین نے یہ جو لئے پالک یا گود لینے کا جو تصور ہے معاشرے کے اندر کہ وہ منہ بولا بھائی, منہ بولا بیٹا, اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. میرا منہ بولا ہوا بھائی ہے, یا میں اس کو مانتی ہوں, میرا مانا ہوا بھائی ہے, میری مانی ہوئی بہن ہے, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اپنی پھوپھیزاد بہن سے, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کروا دیجیے. اب یہ آزاد گھرانے کے لوگ تھے, اور یہ غلام جو سماج تھا, غلام طبقے کا, اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. تو بھائی بھی ناراض زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کا حکم ہے تو مان گئے. لیکن زیادہ دن تک گاڑی چلی نہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے, سنبھالنے کا حکم دیا. پھر اللہ رب العالمین نے, جب اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی, تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین, اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو تمہارے لیے گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے. تو جو اللہ رب العالمین ایسے عمدہ لوگوں کو, جن کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی سنگت کے لیے, کمپینین کے لیے, صحبت کے لیے, صحابی ہونے کے لیے انتخاب کیا ہوا ہے, تو ہم اور آپ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جنت کی امید لگا کر بیٹھیں, اور دنیا کے سارے جرائم ہمارے گود میں, ہمارے کپڑوں میں, ہمارے جسم میں, ہمارے منہ میں, ہمارے کانوں کے اندر موجود ہو. اور اللہ رب العالمین ایسی چنندہ صحابی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں ہم مسلمانوں کی ماں بنتی ہیں, ام المومنین ہو جاتی ہیں, اللہ رب العالمین ان کے بارے میں خطاب کر رہا ہے کہ تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور ہم اور آپ اس پہ چون چرا کرنا شروع کر دیں. ہم وراثت کے تعلق سے خاموش ہو جاتے ہیں, دوسرے مسائل کے تعلق سے خاموش ہو جاتے ہیں, ہم اپنا حق مانگنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم معاف سمجھتے ہیں. معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے بہتر جو صحابیات تھیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی, لیکن ان کو بعد میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں امت کا حق نہیں ہے, ان کے اولاد کے ان کا خاص حق نہیں ہے, امت کا حق ہے. ایسے ہی مہر کے تعلق سے پورا ایک موضوع ہے اس تعلق سے. تو ہم کو چاہیے کہ جو بھی حکم ہمارے پاس پہنچے اس پر ہم کو چون چرا کیے بغیر پہلے خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کرنی ہے. یہ کچھ باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. جو باتیں ہم دین کی سنیں اس کو سمجھیں اور اس کے بعد خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا یابی عنایت فرما. ہماری جو مائیں اور بہنیں پریشان ہیں, ہمارے جو بھائی جو پریشان ہیں, اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے. ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان کو امت کے جو فتن ہیں اور شرور ہیں اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے اور شیطانوں کے حملوں سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.